अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बशीर खटक। जो खुर्रम दस्तगीर आजकल जो तवानाई के वज़ीर सीनियर वज़ीर एक वफाकी वज़ीर PMLN के, यानी इस करप्ट और इम्पोर्टेड हुकूमत के, तो उन्होंने खुद एक टॉक शो में कहा था। खुर्रम दस्तगीर साहब के पास आए थे, 21 अकल मंद ने कहा से आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें। नहीं, देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गट्स जोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुर्शिद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हो जाए। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक टॉक शो में कहा था कि हमारे खिलाफ इमरान खान तमाम केसेस मंतक के अंजाम तक पहुंचाने वाले थे, इसी वजह से हमने इस हुकूमत को इस तमाम गंद और इस तमाम बुराइयों के, इस तमाम मुश्किल फैसलों के बावजूद हमने ये फैसला किया कि ये हुकूमत हमें मिल जाए और इमरान खान को इस तरह की जो हमारे केसेस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले गिरा दे और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दे। ये तमाम जो PDM के 13-12, इनमें जिसको दर्जन पार्टी कहता हूँ कि एक दर्जन पार्टी जो है ना, ये एक दर्जनी जुमात जो है ना, ये मिल के ये इस चीज़ के लिए अभी खुद खुर्रम दस्तगीर अपने टॉक शो में कह रहे, एक टॉक शो में, कि ये इसी की वजह से हमने ले लिए कि ये हमारे ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे वो नेब के थे, FIA के थे, वो सारे फाइनल करने वाले थे और उसका फाइनल रिजल्ट आना था, वो मंतक के अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। इस वजह से हमने ये हुकूमत कबूल कर ली और हमने तमाम मुश्किलात, तमाम मामलात अपने सर पे ले ली। लेकिन इन केसेस के से बचने के लिए हमने ये किया। और अगर इमरान खान ऐसा करते, साथ ये भी बोला, तो अगर इस तरह करने में इमरान खान कामयाब हो जाते तो फिर हमारे जो है ना ये हमारे फिर 10 साल 15 साल किसी किस्म की किसी पार्टी की हुकूमत में आना मुश्किल हो जाता और हम फिर 10-15 साल के लिए घर पे बैठ जाते और इमरान खान को कोई भी 10 साल 15 साल से 15 साल 10 साल की हुकूमत से और इस पाकिस्तान की आगे बढ़ने से इनको कोई नहीं रोक सकते थे। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया कि ये सारे मुश्किलात कबूल है, लेकिन 10-15 साल मज़ीद बेरोज़गारी और जेलों में और हमारे जो कमाया हुआ जो 2 नंबरी से कमाया हुआ जो लूटा हुआ माल है, जो डाकू चोर का माल है, वो कम से कम हमसे वापस ना लिया जाए और हमारे ख़िलाफ़ ऐसे कोई केसेस मंतक के अंजाम तक ना पहुंचाया जाए। तो ये थी। इसके बाद फिर आपसे अमरीकी सफ़ीर के तरले की जाती है, मिन्नत वज़ारी की जाती है। हमारे जो मिफ्ताह इस्माइल साहब जो सो कॉल्ड यानी बराए नाम एक वज़ीर ख़जाना है और साथ ही उसके काबीने के 1-2 और वज़रा है, वो मिन्नत वज़ारी करते हैं डोनाल्ड लू के, अमरीकी सफ़ीर के, कि हमारे सिफारिश करे और हमारी मदद करे ताकि ये जो IMF है, IMF को मिन्नत वज़ारी करके या IMF को इस बात पर राज़ी करे हमें IMF के जो फ़ंड है वो दिया जाए, हमारे इस फ़ंड के ज़रिए मदद की जाए ताकि हम मईशत और इस हुकूमत को चला सके और हमारी मईशत कहीं तबाह ना हो जाए और हमें प्लीज़ ये रिलीफ़ दिया जाए, आपका साथ देकर कम से कम इतना तो रिलीफ दिया जाए। ये मिन्नत वज़ारी और तरले की जाती है, ये हमारे पाकिस्तानी हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी जमहूरियत पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है। तो इस तरह वो भी उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ IMF की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। अगर देंगे तो ये मेरी बात नोट करे, आने वाले वक्त में ये इससे
4 گنا مہنگائی اور بڑھنی ہے، تب جا کے یہ فنڈ دیا جائے گا۔ تو اس قسم کی چیزیں بھی نامنظور ہے عوام کو، اور عوام مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کلپ میرا لمبا ہو جائے گا اور میں اس میں اتنا بتا نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہی لوگ سننے والے اور دیکھنے والے پھر لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ لمبا تقریر، لمبا پروگرام پسند نہیں کرتے، اسی وجہ سے مجھے تھوڑا تھوڑا بتانا پڑے گا۔ رحمان ملک صاحب جو کہ فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جب وہ وزیر داخلہ تھے تو راؤ انور جو آصف علی زرداری کا بہت اچھا بچہ آج تک ہے، اور ان کی ہاتھ جو ہے نا وہ اس کے راؤ انور کے سر پہ ہے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا، انہوں نے یہ بولا ہے راؤ انور نے کہ یہ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ، اس کے اور عمران ریاض صاحب کے کہنے کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پرویز مشرف صاحب کو، جو جنرل پرویز مشرف ہے، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ابھی پاکستان آنے والے اور لے کے آ رہے ہیں بہت زیادہ شدید بیماری کی وجہ سے، تو اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس پرویز مشرف کو بے نظیر قتل کیس میں ملوث کرنے کا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا۔ میں اس وقت ملازم تھا، نوکری پہ تھا، اور یہ وزیر داخلہ تھے، تو میں مجبور تھا، میرے سے زبردستی اس کیس میں ڈالا گیا تھا، اس کا نام پرویز مشرف کا نام۔ تو پرویز مشرف مینز کہ یہ تو اگر دیکھا جائے قانونی اور آئینی لحاظ سے تو یہ خود اعتراف جرم ہو گیا جو کہ راؤ انور نے کیا ہے۔ تو اب جو مر جائے ان کا نام لے کے کیسز کو پھر سامنے لایا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے، پھر اعتراف کیا جاتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے آئین ہے، یہ ہمارے قانون ہے، اور یہ ان کے جو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مشرف صاحب کے آنے کے حوالے سے۔ مشرف صاحب آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان کو لایا جا رہا ہے اور ان کو اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس میں ان کو بٹھایا جائے گا، ان کو جگہ دی جائے گی، اور وہاں پہ وہ اپنے جتنے بھی بیماری کے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جتنے بھی گناہ وہ معاف کر دے، کیونکہ انسان جب بیمار ہو جائے تو ہمدردی ضرور ہوتی ہے، اور وہ ہمارے فوج پاکستان کے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نڈر، ایک غیرت مند، واقعی ایک فوجی آفیسر، ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہوئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر یہ مشرف کی حمایت آپ نے سنی ہوگی، عجیب سی بات ہے، یعنی جو بھی معاملات تھے مشرف جب ان نے ٹیک اوور کیا تھا تو وہ اسی نواز شریف کے خلاف، اور اسی نواز شریف کو انارو دے کے بقایا تھا، ملک سے انارو دے کے، اور ابھی وہی نواز شریف دوبارہ آنے کے لیے اسی پرویز مشرف کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ ان سے میری کوئی دشمنی، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو دشمنی نہیں ہے تو پھر کیوں آپ اس کے ساتھ آج تک لڑ رہے تھے، آج تک ان کے مخالفت میں ایون فوج کے اوپر بھی کیچڑ اچھال رہے تھے؟ پرویز مشرف کی وجہ سے آپ فوج کو بھی گندا کر رہے تھے، ایک پرویز مشرف کے ساتھ آپ کی ایک انا، آپ دونوں کی انا میں کہہ سکتا ہوں اس میں، اس کی وجہ سے آپ نے ملک کی اور اپنے ملک کے افواج پاکستان کے ہم جسے کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، تو آپ نے افواج پاکستان کی جو نا وہ ایک عزت کیچڑ میں ملایا تھا، ایک عزت پہ توکا تھا آپ نے، اور توکتے رہے آپ اور آپ کی بیٹی اور آپ کے جتنے بھی اہل شریف ہے وہ سارے۔ تو یہ بتائیے کہ اب اس میں یہ دیکھ لے، چالاکی دیکھ لے، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش پھر دیکھ لے کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں پرویز مشرف کے پاکستان آنے پہ، تو اس سے پہلے بھی تو یہی پرویز مشرف تھے، کیوں نہیں کہہ رہے تھے آپ کی حکومت میں بھی پرویز مشرف باہر تھے، ان کو نہیں آنے دیا، اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ اپنے آنے کا راستہ جو نا بنا رہے۔ یہ آپ کو وقت سے پہلے ایک اندیا دے رہا ہوں، ایک انڈیکیشن ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ صرف اس کو نوٹ کریں، اپنے دل میں رکھیں، اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں کہ یہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ مشرف کے لیے کہہ رہے کہ ہم مشرف کے فیور میں اور مشرف کے آنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، ان کے بوٹ پالش کرنے کے لیے، ان کے نیچے لیٹنے کے ایک ماحول اور ایک امپریشن دے رہے،
ایک تاثر دے رہے ہیں اور پرویز مشرف کے ساتھ ایک ان کے فیور میں اپنا کیس ختم کر کے اپنے آپ کو پاکستان یعنی آنے والے الیکشن میں پاکستان میں اس طرح کے ایک فارم ہاؤس یا اس طرح کے جیل سے بچنے کے لیے اور باقی معاملات سے بچنے کے لیے عدالتوں کے سامنے سے بچنے کے لیے ایک ماحول بنا رہے، اور یہی ایک بہانہ پھر یہی ایک یوں سمجھے حوالہ دیں گے کہ پرویز مشرف بھی ایسے آئیں تو ہم کیوں نہ آئیں، اور ہمارا لیڈر نواز شریف قابل احترام لیڈر نواز شریف صاحب کیوں نہ آئے، ان کو کیوں اجازت نہیں پاکستان آنے کی، وہ بھی ایک فارم ہاؤس میں اس طرح نظر بند یا اس طرح ان کو بھی رہنے کی اجازت دی جائے اور وہ بھی اس ملک کا ایک شہری ہے۔ اس قسم کا ایک ماحول بنا کے، اس قسم کا ایک بہانہ بنا کے، بیماری کا بہانہ بنا کے دوائی لینے لندن گئے تھے یہاں سے بچنے کے لیے، عمران خان سے بچنے کے لیے اور اس وقت عدالت سے بچنے کے لیے، اور اب وہاں سے واپس آئیں گے اپنے آپ کو پھر انٹری دینے میں، یعنی پاکستان آنے کے الیکشن میں پھر شرارتیں اور دو نمبری کے طریقے اور جتنے بھی جلسے اجلاس اور جتنے بھی کانفرنس اور جتنے بھی مشاورتیں اس کے لیے آن گراؤنڈ موجود رہنے کے لیے پھر یہ سہارا لے رہے، اور اسی پرویز مشرف کے فیور میں یہ جو ابھی بول رہے یہی ایک بہانہ بنا کے یہ اپنے پاس لکھ لیں۔ آج سے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اس طرح کے انکشافات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔